ناظرین، یہ مناظر ہیں دی ماسٹرز اکیڈمی آف مارشل آرٹس کے۔ پھر سے لوہا ہوا ارادہ، پھر سے کرتے ہیں ہم وعدہ، کر دیں گے ہنکارا پھر سے، جیتیں گے ہم یارا پھر سے۔ دی ماسٹرز اکیڈمی آف مارشل آرٹس میں اسٹوڈنٹس کو ہائیلی کوالیفائڈ انسٹرکٹرز کے زیر نگرانی پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میدان میں سب اترتے ہیں، جیسے انڈیا ہے بے جوڑ، ویسے ہم بے جوڑ ہیں، یارا ہم کو میدان میں سب اترتے ہیں، جیسے انڈیا ہے بے جوڑ، ویسے ہم بے جوڑ ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دی ماسٹر اکیڈمی آف مارشل آرٹس کے CEO اور انٹرنیشنل کراٹے پلیئر محمد عدنان صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا عدنان صاحب، جو مارشل آرٹس اور کراٹے کو عام سوسائٹی میں ایز ایک لڑائی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا افادیت ہے اور سوسائٹی میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے ادھر ہماری اکیڈمی میں آپ نے وزٹ کیا، اور آپ کا ایک کویشچن بڑا اچھا ہے جو کہ اکثر میں نے پہلے بھی کافی دفعہ اس کو ایڈریس کیا ہے کہ نارملی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کراٹے یا مارشل آرٹ، اس کا تعلق یہ کہ اس میں صرف ایک لڑائی بھڑائی ہے، ایک کسی کو بھیج رہے ہیں تو ہم فائٹر بنا رہے ہیں، جبکہ میں مینی ٹائم بتا چکا ہوں کہ کراٹے یا مارشل آرٹ چونکہ براڈ ٹرم ہے، تو اس کا صرف اور صرف آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف فائٹر بنا رہے ہیں یا آپ کو صرف ایک لڑائی سکھا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک وے آف لائف ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس اسپیشلی اسکول گوئنگ بچے وہ آتے ہیں تو ہم ان کو سب سے پہلے ڈسپلن سکھاتے ہیں، اس میں ہم ان کو رسپیکٹ سکھاتے ہیں کہ آپ نے آپس میں رسپیکٹ کیسے دینی ہے، بڑوں کو، اپنے ٹیچرز کو۔ تو یہ اس کے بعد جا کے پھر ہم جب ٹریننگ کرواتے ہیں تو ٹریننگ کا مقصد صرف اور صرف فائٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی فزیکل فٹنس، وہ آج کل بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہماری جو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے اب وہ ڈفرینٹ گیجٹس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کراٹے اکیڈمیز میں جب آپ بچوں کو بھیجیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس سے فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ ہوگی، بچوں کی گروتھ اچھی ہوگی، بچے ڈسپلن سیکھنے کو بچوں کو ملے گا، یہاں پہ ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ملتا ہے۔ پھر دوسری چیز کانفیڈنس لیول۔ اکثر میں پیرنٹس کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر اسکول کے کسی ایونٹ میں، کسی پروگرام میں پرفارم نہیں کر پاتے، کانفیڈنس لیول کم ہے، اور اس لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے اسٹیج پہ یا کسی ٹیبلو جب پرفارم نہیں کر پاتے تو ہمارے پاس بھیجیں۔ کراٹے کی جو ٹریننگ ہے بچوں میں کانفیڈنس لیول انکریز کرے گی، اور بچے کسی بھی قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فائٹ تو پھر الٹیمیٹلی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ بھی ایز اے اگریسو فائٹ کے طور پر نہیں، ایز اے سیلف ڈیفینس۔ اول تو ہماری ٹریننگ کا جو لیول ہائر سیٹ پہ جاتا ہے تو اس میں ایک پیشن، ایک کنٹرول آ جاتا ہے، ایک ٹالرنس آ جاتی ہے، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے، ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہاں پھر اپنا وہ اچھے طریقے سے سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے۔ اچھا عدنان صاحب، یہ جو بیلٹس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں، بلو بیلٹ، گرین بیلٹ اور بلیک بیلٹ تک پہنچنے میں، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے اپنے آڈینس کے لیے۔ جی بیسیکلی ایک چونکہ گریڈنگ ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو وائٹ بیلٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل میں، ذرا کلر اسکیم ڈفرینٹ ہوتی ہے گریڈنگ، لیکن نارملی لائک وائٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یلو، اورنج، گرین، بلو اینڈ براؤن، پھر بلیک جو ہے۔ بلیک بیلٹ ایک نارملی لیمن میں یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ گیم کمپلیٹ ہو گئی ہے، ایک کراٹے ماسٹر بن چکا ہے لوگوں، لیکن بیسیکلی جو ہم ایز اے مارشل آرٹسٹ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیم سٹارٹ ہی بلیک بیلٹ کے بعد ہوتی ہے، ایڈوانس لیول کی۔ بلیک بیلٹ جب کوئی لے لیتا ہے تو وہ بلیک بیلٹ فرسٹ ڈین ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ایڈوانس ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے، جو سیکنڈ ڈین سے لے کے سیکنڈ ڈین، تھرڈ ڈین، فورتھ ڈین، یہ ایڈوانس گریڈنگ ہے، یہ ماسٹرز لیول کی طرف لے کے جاتی ہے، اور 10 ڈین پہ جا کے یہ ختم ہوتی ہے، پھر ایک فائنل ماسٹر بیلٹ ریڈ بیلٹ ہوتی ہے۔ یہ تقریباً جو ٹوٹل جرنی ہے اگر وائٹ سے لے کے بلیک، اٹ ول ٹیک منیمم آلموسٹ 50 to 55 ایئرس۔ ٹھیک ہے۔
اچھا عدنان صاحب، یہ جو بلیک بیلٹ ہوتا ہے یہ اپنا سیلف ڈیفنس کس حد تک کر سکتا ہے؟ اگر اسٹریٹ میں جو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا موبائل چھیننے والا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں بلیک بیلٹ اپنے آپ کو سیف کر سکتا ہے یہ؟ جی بالکل، کیونکہ بلیک بیلٹ تک جانے میں اگر ایک شخص دیکھیے اس سے منیمم 5 to 6 ایئرز اس سے ٹریننگ کی ہے اور بلیک بیلٹ لی ہے تو اس میں اس نے کافی ٹف ٹریننگ کی ہوتی ہے. اس کے لیے سیلف ڈیفینس کرنا وہ چونکہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. اگر سنیچنگ میں آج کل جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں بڑے اچھے طریقے سے اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، نہ صرف اپنا، ضرورت پڑنے میں کسی دوسرے کا بھی وہ دفاع کر سکتا ہے. اچھا عدنان صاحب، آپ نے نیشنل لیول پہ ٹی وی ڈراماز کے لیے ایز اے فائٹنگ کوریوگرافر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا، چونکہ ہم ایز اے مارشل آرٹ تو کیریئر میرا آلموسٹ 29 ایئرس پلس ہی ہے، اور اس میں اپرچونیٹی ملی کہ ٹی وی ڈراماز کے لیے کہ ایز اے فائٹنگ کوریوگرافر، تو الحمدللہ اس میں مجھے پاکستان کے جو کافی فیمس ٹی وی سٹارز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ان کو چونکہ کچھ سیریز ایسی بن رہی تھی جس میں کچھ فائٹنگ مووز وغیرہ تھیں، تو وہاں پہ یہ کہ میں نے ایز اے فائٹنگ کوریوگرافر کافی ڈراماز کیے اور اوور آل اچھا ایکسپیرینس رہا. اور انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں آگے فیوچر میں فردر بھی ہم موقع ملا تو ضرور کروں گا. اچھا، جو آپ کے پاس بڑی ارلی ایج سے یہاں پہ بچے آتے ہیں تو جمناسٹک یا یہ جو کراٹے ہیں یا مارشل آرٹس ہے اس کے لیے کس ایج سے بچہ سٹارٹ کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں نارملی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 4-5 ایئرس ایج ہو بچے کی، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اسکول گوئنگ ہو، تو پھر اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں اور وہ ایک آئیڈیل ایج ہوتی ہے. پھر ہم جس طرح سے ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں بچہ اس طریقے سے اس ٹریننگ پہ آ جاتا ہے وہ. اچھا، کچھ والدین ہوتے ہیں جیسا کہ جمناسٹک ایک بڑا خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھیل ہے، تو اس میں کچھ والدین سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گھبرا جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی والدین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس میں جہاں تک آپ جمناسٹک کی بات کر رہے ہیں، جمناسٹک شاید آپ خطرناک اس سینس میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ ہوا میں لائک موومنٹس کلا بازی ہوتی ہے، اور یہ خطرناک اس سینس میں ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ پراپر پروفیشنل وے میں ٹریننگ نہیں کر رہے، پراپر اکوپمنٹس چوز نہیں کر رہے لائک میٹرس وغیرہ، اس میں پھر انجری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ لائک بیک فلک وغیرہ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ آپ گرتے ہیں تو نیک کے اوپر چوٹ وغیرہ یا بیک بون کے اوپر آپ کی انجری کافی سویئر ہو سکتی ہے. تو میں الحمدللہ اپنے بچوں کو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کراٹے کے ساتھ ساتھ میں جمناسٹک کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی بچے میرے ماشاءاللہ جمناسٹک بھی کریں، تو میں سیفٹی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، انجری نہ ہو اور پراپر جو اکوپمنٹس یوز کرنے ہیں. تو اور پیرنٹس کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ ضرور جو ہے اس ایکٹیویٹی میں ڈالیں، کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کراٹے جمناسٹک، یہ بڑا ایکٹیو رکھتی ہے، بڑی ہیلدی اس میں ایکٹیویٹیز ہیں، اور گروتھ بہت اچھی اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے رہتی ہے اس میں. اچھا، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کراٹے یا مارشل آرٹس محض ایک لڑائی سمجھی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں. تو میں نے یہاں پہ جو میرا ایکسپیرینس ہوا، آج میرا بھی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا کہ بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ بڑا ایک جھک کے سلام کرتے ہیں، تو یہ کوئی ٹرم ہے آپ کی؟ جی اس میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا، چونکہ کراٹے جو ہے اور یہ چونکہ بلانگ کرتا ہے جاپان سے، اور آپ نے اگر دیکھا ہو جیپنیز ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ بہت دیتے ہیں اور ویری ایتھیکل نیشن ہے وہ، اور جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں بڑے جھک کے ملتے ہیں. اور یہ چیز کراٹے میں بھی ہے. جب کراٹے میں آپ ایون اپنے ٹیچر جس کو سینسی بولا جاتا ہے جب ان کے پاس آتے ہیں، ایون اسٹارٹنگ فرام ایون جب آپ کلب میں جس کو ہم ڈوجو بولتے ہیں پریکٹس ایریا، ڈوجو کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو رے بولا جاتا ہے اور بو بھی بولتے ہیں. سینسی کو اپنے ٹیچر کو بھی رے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس آپس میں بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھو فائٹ سے پہلے اور فائٹ کے بعد بھی، مطلب یہی ہم چیز سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو کہ رسپیکٹ آپ نے فائٹ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، مارنے کے بعد بھی ایک دوسرے بڑا فرینڈلی وے میں رسپیکٹ بھی دینی اور ملنا بھی ہے. اچھا، یہ جو مارشل آرٹس اس کی لینگویج کچھ الگ سے مجھے نظر آئی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کوئی الگ لینگویج آپ یوز کرتے ہیں؟ ہاں جی، بیسیکلی چونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ چونکہ جاپان سے بلانگ کرتی ہے، اور جو ہم ویسے بھی چونکہ جیپنیز کراٹے کر رہے ہیں تو اس میں پھر ٹرمز جو ہیں وہ جیپنیز یوز کی جاتی ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈفرینٹ یہاں پہ کوشچنز دیے جاتے ہیں وہ پھر جیپنیز میں دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی کنگ فو کر رہا ہے تو وہ حساب سے کنگ فو کی، چونکہ وہ ایک چائنیز بیس گیم ہے، اور تائیکوانڈو میں جائیں تو وہ کورین مارشل آرٹ کہلاتی ہے. اس طرح جاپان سے چونکہ تعلق رکھتا ہے تو جیپنیز لینگویج یوز کی جاتی ہے. اچھا عدنان صاحب، اگر فائٹ آپ کے جو فائٹرز ہیں جب لڑائی شروع کرتے ہیں تو اس وقت سٹارٹ میں کیا ورڈز بولا جاتا ہے اور جب وہ فنش کر لیتے ہیں تو اس وقت کیا ورڈز بولے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں نارملی جو اس وقت کچھ رولز ہیں جو کہ ورلڈ کراٹے فیڈریشنس نے بھی رولز بنائے ہیں، جس میں فائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے نارملی ہم سب سے پہلے جب کھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں شوبو خچ میں.
ہجمے کا مطلب ہوتا ہے آپ سٹارٹ کریں اور شوبرمین آپ فائٹ سٹارٹ کریں. پھر جب فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بیچ میں جب ہم دوبارہ بریک دیتے ہیں, بریک دے کے دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں سوزوکی تے ہجمے. یعنی کہ جو رکی ہوئی فائٹ ہوتی ہے جب ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سوزوکی تے ہجمے. اور کسی بھی ویش دیکھ میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے فائٹ رکوانی ہے, اگر کوئی یا انجری ہونے لگی ہے یا ہارڈ ہے یا آؤٹ آف رنگ ہے, تو ہم اس کو یمے کا مطلب ہوتا ہے فائٹ سٹاپ کرنا, کہ فائٹ کو روک دیں, وہیں پہ ہم فائٹر کو کہتے ہیں. اور اگر فائٹ کنٹینیو رکھنی ہے, اگر دو فائٹرز فائٹ نہیں کر رہے, جسٹ جمپنگ کر رہے ہیں, تو سوزوکی تے میں آپ فائٹ جاری رکھیں, فائٹ کریں آپ اس کو. عدنان صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اکیڈمی میں وزٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. پھر سے لوہا ہوا ارادہ, پھر سے کرتے ہیں ہم وعدہ, کر دیں گے ہنکارا پھر سے, جیتیں گے ہم یارا پھر سے, پھر سے, پھر